اور وہ اس شخص کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، وہ اسے عطا کر دیتا ہے، جسے ہم ایثار کہتے ہیں، قربانی کہتے ہیں۔ ایثار کہتے ہیں کہ خود ضرورت مند ہو، خود اسے اس چیز کی حاجت ہو، لیکن وہ اپنی اس ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم سمجھتے ہوئے وہ اس شخص کی مدد کر دیتا ہے، تو اس کا نام ایثار اور قربانی ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دینے والے، وہ جو اپنی جانوں پر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس وقت وہ دوسرے کو ترجیح دیتا ہے جب اسے خود ضرورت ہوتی ہے، خود اس چیز کی اسے اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے، دوسرے کو ترجیح دیتا ہے اگرچہ اسے خود اس کی ضرورت ہو، لیکن وہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! جو دوسرے کی ضرورت کو پورا کرے اور اس پر خرچ کر دے اور اسے وہ عطا کر دے، اس کا نام ایثار اور قربانی ہے۔ یہ ایثار و قربانی نہیں کہ میرے پاس اپنی ضرورت سے زائد بھی ہو پھر بھی کوئی بل بلاتا رہے، کوئی ضرورت مند رہے، کوئی تکلیف میں رہے اور میں سکون سے بیٹھا رہوں اور کسی کی ضرورت کو ضرورت نہ سمجھوں اور اپنے لیے سب کچھ کرتا رہوں اور دوسرے کو ترجیح نہ دوں، یہ ایثار و قربانی نہیں، بلکہ یہ بخل ہے کہ وہ اللہ نے اس پر احسان کیا، اسے عطا کیا ہے اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ نہ کرے اور وہ اپنے پاس سے بچا بچا کر رکھے اور دوسرے پریشان اور تکلیف میں وقت گزاریں۔ یہ اچھے لوگوں کا، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا کیا کام ہے؟ یؤثرون ویؤثرون علی انفسہم، کہ اسے خود اشد ضرورت ہے اس چیز کی، خود اسے ضرورت ہے، لیکن وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، لیکن وہ اپنی ضرورت اشد کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ایثار و قربانی ہے۔ اللہ اکبر! امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ یہ 400 دینار لے جاؤ اور لے جا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے یہ میری طرف سے دے کر آؤ۔ یہ غلام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دینار لے جاتا ہے اور لے جا کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتا ہے اور دے کر کہتا ہے یہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں کہ آپ اسے اپنی ضرورت میں استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 400 دینار لیے اور لے کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی اور کہا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سیدنا امیر المومنین پر جنہوں نے میرے لیے یہ 400 دینار بھیجے۔ غلام سے لیے، دعا دی
اور غلام کہتا ہے کہ میرے سامنے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 400 دینار جو تھے یہ لوگوں میں تقسیم کیے. اپنی لونڈی کو بلایا اور کہا یہ فلاں کو اتنے، فلاں کو اتنے، فلاں کے گھر میں اتنے، فلاں کے گھر میں اتنے دے دے آؤ. یہ غلام کہتا ہے میرے سامنے سارے کے سارے وہ جو دینار بھیجے تھے حضرت ابو عبیدہ کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے سارے تقسیم کر دیے، لوگوں میں بانٹ دیے. کہتے پھر غلام کہتا ہے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پھر آیا. آپ نے اور 400 دینار مجھے دیے اور کہا یہ لے جاؤ اور لے جا کر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دے کر آؤ اور انہیں کہو کہ یہ امیر المومنین نے تمہارے استعمال کے لیے بھیجے ہیں. اور غلام سے کہا کہ دیکھنا کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان دیناروں کا کیا کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر. فاروق اعظم کا غلام لے جا کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ 400 دینار دے دیتا ہے. 400 دینار لے جا کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے اور کہا یا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے لیے بھیجے ہیں کہ تم انہیں استعمال کرو. غلام کہتا میں لے جا کر حضرت معاذ بن جبل کو پیش کیے کہ یہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے. کہا کہ معاذ بن جبل نے لیے اور لینے کے بعد حضرت فاروق اعظم کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ رحمت نازل فرمائے امیر المومنین پر. اور لینے کے بعد آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دینار جو تھے وہ لوگوں میں تقسیم کیے. کہا کہ فلاں کے گھر میں اتنے دے کر آؤ، فلاں کو اتنے دے کر آؤ، یہ فلاں کو دے کر آؤ. حتیٰ کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام کہتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ دینار تقسیم کر رہے تھے، اتنے میں آپ کی زوجہ گھر سے نکل کے آتی ہیں حضرت معاذ بن جبل کی اور کہتی ہیں معاذ بن جبل سے اے معاذ بن جبل ہم بھی ضرورت مند ہیں، ہم بھی مسکین ہیں، تم نے سارے لوگوں کو تقسیم کر دیے، گھر کے لیے بھی کچھ رکھا ہے نہیں. یہ فاروق اعظم کا غلام کہتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا آج کی طرف تو 2 دینار بچے تھے، وہ 2 دینار اپنی بیگم کی طرف، اپنی زوجہ کی طرف پھینکے اور کہا کہ لو میں نے سارے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے ہیں. جب یہ واپس آئے امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں، غلام آیا تو غلام سے پوچھا بتا معاذ بن جبل نے کو یہ جو 400 دینار دیے تھے بتا انہوں نے کیسے انہیں خرچ کیا ہے، کیا کیا انہوں نے، اپنے پاس رکھے یا کیا کیا ان کا. غلام نے کہا کہ جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے تقسیم کر دیے تھے ایسے ہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سارے تقسیم کر دیے، سوائے 2 بچے تھے وہ بھی آپ کی زوجہ نے مانگے تو انہوں نے عطا کر دیے، ورنہ وہ بھی لوگوں پہ تقسیم کر دیے جاتے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئے اور کہا کہ یہ ہیں رسول اللہ کے غلام جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ انعام ملا ہے، یہ تربیت ملی تھی کہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود اس چیز کی انہیں اشد ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کی مدد کر دیتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یہ ہے ان نیک لوگوں کی بات، یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان غلاموں کی بات. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو اللہ رب العالمین سب سے بڑا سخی ہے. سخی سخاوت کرنے والا سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے. اور پھر فرمایا لوگوں سنو اللہ کے بعد میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑا سخی ہوں.
جو بھی آتا میرے آقا اسے عطا کرتے، اور اتنا عطا کر دیتے کہ بن مانگے اسے عطا کر دیا جاتا، اور اتنا عطا کر دیا جاتا کہ پھر زندگی بھر اسے سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی، اتنا عطا کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام، ایک دن ایک غلام میرے آقا کے بارگاہ میں صحابہ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر تھے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آ جاتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، مسافر ہوں، رات سفر ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا کر دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امہات المومنین سے پوچھا تو اتفاق سے کچھ کھانے کو نہ ملا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا، اپنے صحابہ جو بیٹھے تھے ان سے کہا کہ کون ہے جو آج اس میرے مہمان کو کی مہمان نوازی کرے، اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، رات کو اس کی خدمت کرے۔ جو اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اس کی رات میں خدمت کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جو اس کی خدمت کرے، جو اسے کھانا کھلائے اس بھوکے کو، میں اسے جنت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس کے لیے جنت کا سودا ہے، لے لو جنت اور اس بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں غلام حاضر ہوں، یا رسول اللہ میرے ساتھ اسے بھیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہمان سے کہا، جاؤ میرے غلام کے ساتھ۔ غلام اس مہمان کو لے کر اپنے گھر آتے اور گھر آ کر اپنی بیوی سے پوچھا، بتا گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ بیوی نے جواب دیا، لو شوہر میرے سن، اس آج کھانے کے لیے سوائے اپنے بچوں کے کھانے کے لیے میرے اور تیرے لیے کچھ باقی نہیں ہے۔ آج جو کھانا ہمارے گھر میں ہے فقط اتنا ہے کہ ہمارے چھوٹے جو 2-3 بچے بس وہ کھا لیں گے، باقی کوئی کھانا زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس غلام رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج ہم بھی اور ہمارے بچے بھی بھوکے سو جائیں گے، آج یہ رسول اللہ کا جو مہمان ہے میرے آقا نے بھیجا ہے، آج کھانا اسے کھلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور زوجہ بھی نیک بخت تھی، اس نے بھی اعتراض نہ کیا، کوئی بات نہ کہی، کوئی شکوہ شکایت نہ کی، بلکہ کہا ٹھیک ہے، اگر حضور نے مہمان بھیجا ہے، حضور کا مہمان ہے، تو پھر ہم اپنا کھانا، اپنے بچوں کا کھانا اس مہمان کو آج کھلاتے ہیں۔ دیکھو کیسی بات ہے، کتنی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے اپنے لیے نہیں، بچوں کا کھانا اٹھا کر اس مہمان کو دیا جاتا ہے۔ اور پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس غلام نے کہا اپنی زوجہ سے، دیکھ کھانا بچوں کے لیے تھوڑا ہے، وہی کھانا ہم نے مہمان کو دینا ہے، جب مہمان کھانے لگے تو مہمان کہے گا میزبان سے، تم بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ پھر یہ جو چراغ ہے نا جل رہا ہے ہمارے گھر میں، اس چراغ کو درست کرنے کے بہانے تم اٹھا لینا اور اسے گل کر دینا، اسے بند کر دینا، اسے گل کر دینا، یہ چراغ بند ہو جائے گا اور اندھیرے میں مہمان کے ساتھ بیٹھا ہوں گا، مہمان سمجھے گا میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور مہمان پیٹ بھر کے سیر ہو کر کھانا کھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ نیک بخت زوجہ نے یہی عمل کیا، جب کھانا اس مہمان کے سامنے رکھا گیا، چراغ کو درست کرنے کے بہانے اٹھایا اور اسے گل کر دیا گیا، یہ میزبان اور مہمان دونوں بیٹھے ہیں، اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا کہ میزبان بھی کھا رہا ہے یا نہیں، مہمان نے سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد رات گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ غلام صحابہ نماز فجر کے لیے حاضر ہوتے ہیں، حضرت بلال حبشی اذان دیتے ہیں، مدینے میں صبح ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، غلام مسجد نبوی میں جاتے ہیں، میرے آقا نماز فجر پڑھاتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا، اے میرے غلام، اے میرے وہ غلام کھڑا ہو جا جس نے رات کو مہمان کی مہمان نوازی کی۔
جس نے مہمان کو کھانا کھلایا وہ کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں غلام حاضر ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، لو سن، جو تو نے رات کو کام کیا نا، تو نے مہمان کو کھانا کھلایا پیٹ بھر کر، خود اور بچے بھوکے رہے، اور تو نے چراغ کو گل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، رب ذوالجلال تیرے اس عمل کو دیکھ رہا تھا، وہ رب تیری اس بات کو دیکھ رہا تھا۔ لا سن میرے غلام، جو تو نے یہ عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین تیرے اس عمل کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، ایک مہمان کو، ایک ضرورت مند کو کھانا کھلایا، اللہ اکبر، اور وہ مہمان کھانا کھا لے تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال خوش ہوتا ہے اور وہ پسند فرماتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام، یہ میرے آقا کے صحابہ جن کی عظمت کا عالم یہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کے گھر میں بکرے کی سری آئی۔ کتنی خفیف سی چیز ہمارے ہاں اب یہ سمجھی جاتی ہے، لوگ اسے کھاتے بھی نہیں، اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، سری کون پکائے گا، کون صاف کرے گا۔ لیکن ایک صحابی کے گھر میں کسی نے سری بھیجی، تو اب ان کے گھر سری آئی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند غریب میرا دوسرا مسلمان بھائی ہے۔ انہوں نے وہ سری اٹھائی اور دوسرے مسلمان بھائی کے گھر بھیجی۔ جب وہ دوسرے کے گھر میں آئی تو دوسرے نے سوچا مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی حقدار ہے، انہوں نے وہ سری اٹھائی تو تیسرے کے گھر میں بھیج دی، تیسرے نے چوتھے کے گھر میں، چوتھے نے پانچویں کے گھر میں، حتیٰ کہ گھومتے گھومتے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ اپنی ضرورت سے زیادہ دوسرے کو ضرورت مند سمجھتا ہے، اور وہ اپنی ضرورت کو قربان کرتا ہے دوسرے کی ضرورت پر۔ اس کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے سری مدینے کے اس بستی میں گھومتے گھومتے پتہ یہ چلا کہ جس گھر سے یہ سری چلی تھی اسی گھر میں دوبارہ یہ سری پہنچ گئی۔ ہر شخص نے یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرا فلاں مسلمان بھائی ہے، مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرا فلاں مسلمان بھائی ہے، مجھ سے زیادہ اسے ترجیح دیتی ہے، اور اسے ترجیح دی اور اپنی سری اٹھا کے یہ اپنے بچوں کو اور خود نہ کھائی بلکہ دوسرے کو دے دی، حتیٰ کہ یہ چلتے چلتے یہ اسی کے پاس واپس پہنچ گئی جہاں سے یہ سری چلی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی ایثار اور قربانی، کہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود، خود اشد ضرورت ہو اس چیز کی، لیکن اسے دوسرے کی ضرورت پر ترجیح دینا اور دوسرے کو اسے عطا کر دینا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی عظمت اور سنت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میرے چچا زاد بھائی بھی جنگ میں شریک تھے، تو میں شہداء کے لاشیں جہاں رکھے تھے وہاں اپنے چچا زاد بھائی کے لاش کو بھی تلاش کرنے گیا۔ یہ بھی میدان جہاد میں تھے، میں نے سمجھا شہید ہو گئے، میں انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ جہاں شہداء کے لاشیں تھے میں نے ڈھونڈا، تلاش کیا، تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی کو پا لیا۔ بس وہ جاں بلب تھے، قریب تھا کہ وہ اس دنیا سے پردہ کرتے۔ انہوں نے کہا مجھے پانی کی پیاس ہے، پانی پلاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پانی کا پیالہ لے کر اپنے اس چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا اور انہیں پیش کیا کہ لیجئے پانی پیجئے۔ کہتے ہیں میرے چچا زاد بھائی نے پانی کا پیالہ لیا، ابھی ہونٹوں تک لگایا تھا کہ دوسرے ایک زخمی کی آواز آئی، ہائے پانی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے اس چچا زاد بھائی نے پانی مجھے دیا اور کہا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت اس زخمی کو ہے، لے جاؤ اسے پانی پلاؤ۔ کہتے ہیں میں لے جا کر حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں دوسرے زخمی کے پاس پہنچا، اسے پانی دیا، وہ پانی پینے لگا تھا کہ تیسرے کی آواز بھی آئی کہ پانی پانی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ اسے پیاس لگی ہے، لے جاؤ اس کے پاس۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں لے جا کر پانی اس تیسرے کے پاس پہنچتا ہوں، جب پانی لے جا کر پہنچا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکا تھا۔
اس کا دم نکل چکا تھا، واپس لوٹ کر دوسرے کے پاس آتا ہوں، وہ بھی رب کی بارگاہ میں پہنچ چکا تھا، اب میں واپس بھاگا اپنے چچا داد بھائی کے پاس آیا کہ اسے تو پانی پلا دوں، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ میرے چچا داد بھائی بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کر چکا تھا۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ان غلاموں کی جو تربیت تھی میرے آقا نے فرمائی، ان کی تربیت کا یہ کمال تھا کہ خود آخری لمحے ہیں، جاں بلب ہیں، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ ضرورت مند دوسرا ہے، میں اپنی پیاس کو قربان کر دیا دوسرے کی پیاس پر، دوسرا کہتا ہے مجھ سے زیادہ ترجیح اس تیسرے کو دی جائے، وہ زیادہ پیسہ ہوگا۔ لیکن دیکھیے کتنی ایثار اور قربانی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر کیا ایسی ایثار اور قربانی ہے؟ ہم تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے اس عمل پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں؟ اور ہم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم نیکی کے کامل درجہ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کا درجہ حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ ایثار اور قربانی کا عظیم جذبہ جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب یہ غلامان مصطفیٰ مکے سے ہجرت کر کے مدینے جاتے ہیں تو اہل مدینہ کے ایثار اور قربانی کو ساری دنیا جانتی ہے کہ جب یہ مکے سے ہجرت کر کے مسلمان مدینے میں جاتے ہیں تو مدینے کے انصار ان مہاجرین مسلمان بھائیوں کا کیسے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کے پاس 2 باغ تھے اس نے 1 باغ اس اپنے مہمان بھائی کو دے دیا، جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے 1 گھر اسے دے دیا۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھی، 2 ازواج تھی، اس نے 1 کو طلاق دی اور اس مسلمان بھائی کے ساتھ عدت کے بعد اس کا نکاح کر دیا۔ یہ ایثار و قربانی کا جذبہ جو انصار و مہاجرین نے دیا ہے، اس کی ایثار و قربانی کی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے کہ یہ ایثار و قربانی جسے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جسے اشد ضرورت ہو، اپنے لیے ضرورت ہو، لیکن وہ اپنی ضرورت کو جو ہے نا وہ روکے اور دوسرے ضرورت مند کو اس پر ترجیح دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اشد ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کہتا ہے میری ضرورت پھر پوری ہو جائے گی، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پر وہ توجہ دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ایثار و قربانی ہے۔ اس وقت جو ہم سب پر اور سندھ پر، بلوچستان پر، پنجاب پر یہ بارشوں کا اور سیلاب کا یہ جو ہم پر سختی اور تکلیف اور آزمائش اور دکھ کی گھڑی ہے، اس دکھ کی گھڑی میں یہ ہمارے لیے ایثار و قربانی ہے کہ ہم جیسے جسم ایک جان ہے اور جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو، کسی حصے میں بھی جسم کے تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے مسلمان بھائی اس وقت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اس وقت ان کے پاس گھر نہیں، اس وقت ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے اپنے لیے یہ کھائیں، اپنے لیے رکھیں، اسی طرح ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی سوچیں۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سخی جو سخاوت کرتا ہے اس سخی کی عظمت کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا جو سخی ہے، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، قریب وہ لوگوں کے قریب ہے، قریب من الناس قریب من الجنہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، بعید من النار، سخی جہنم سے دور ہے۔ اور فرمایا کہ بخیل، اللہ اکبر، بخیل کے لیے فرمایا کہ جو ہوتے ہوئے بھی کسی پر خرچ نہ کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بخیل اللہ سے دور ہے، بعید من اللہ، بعید من الجنہ، وہ اللہ سے دور ہے، وہ جنت سے دور ہے،
بعید من الناس لوگوں سے بھی دور ہے، اور قریب من النار وہ جہنم کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبادت کرنے والے بخیل سے وہ شخص جو ساری دن اور رات عبادت میں گزارتا ہے، سجدے میں گزارتا ہے، لیکن ہے بخیل، بخل کرتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کسی کی مدد نہیں کرتا، بخل کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بخل کرنے والا عابد اور اس سے کئی درجے وہ شخص بہتر ہے جو عابد نہیں لیکن ہے سخی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سخی، وہ جاہل سخی اس عابد سے جو بخل کرنے والا ہے کہیں درجے اچھا ہے، کہیں درجے وہ صدقہ کرنے والا، وہ خیرات کرنے والا، وہ دینے والا وہ اچھا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر آدھا ٹکڑا بھی کھجور کا صدقہ کر کے جنت حاصل کر سکتے ہو تو کر لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور بھی کسی کو عطا کر دیتا ہے، اللہ کے محبوب نے اس کے اجر و ثواب کو بتایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کھجور، کتنی خسیس سی بات ہے، ایک کھجور اٹھا کر کسی کو دے دی، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ایک کھجور کا اجر و ثواب اتنا ہے، جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو رب اسے سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے، رب اسے حاصل کرتا ہے اور لے کر اس کے لیے کتنا اجر و ثواب۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم کسی گھوڑے کے بچے کو پالو اور پال کر اسے بڑا کرو، اتنی خدمت کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ سے اسے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جیسے تم جو ہے نا ایک گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑا کرتے ہو، اتنی خدمت کرتے ہو، اتنا اسے کھلاتے ہو، اتنا اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ غریب کی مدد کرنا۔ اس وقت ہمارا حال یہ ہو چکا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ملے تو مجھے مل جائے، جو کچھ حاصل ہو تو میرے پاس ہو، لیکن یاد رکھیے مشکل وقت اس وقت ہم سب پر ہے، یہ مشکل وقت اس پر بھی گزر جائے گا جو بھوکا ہے، اور مشکل وقت اس پر بھی گزر جائے گا جو خود پیٹ بھر کے کھا لائے۔ اگر ہم نے 2 نوالے آج کم کھا کے اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کر دی، اسے کھلا دیا، اگر کسی ننگے کو آج کپڑا پہنا دیا، آپ اور ہم دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، لیکن ہمارا کام ایسا ہے، ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں وہ پلاسٹک کا کاغذ کتنا خسیس سی چیز ہے، مارکیٹ میں آپ دیکھیں کہ اس کی قیمت برسات سے پہلے کتنی تھی اور آج کتنی کر دی ہم نے۔ اگر ہم چاہیں نیکی حاصل کرنے کے لیے، ہم چاہیں کہ ہمارے دل میں جذبہ ہو کسی کی مدد کرنے کا، تو صرف ہم یہ کر لیں کہ جو اصل قیمت ہے وہی دے دیں۔ اگر اس سے کوئی بہتر چاہے 1 روپیہ کم کر لے، اور نیت کو اللہ جانتا ہے، اور وہ کہے کہ مولا میں صرف 1 روپیہ کم کر رہا ہوں صرف تیری رضا کے لیے، اس کی مسلمان بھائی کی مدد ہو جائے۔ لیکن آج دیکھیے وہ اس پلاسٹک کی قیمت، اس خیمے کی قیمت، اس ترپال کی قیمت کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ کتنے دن ہم کھا لیں گے؟ کتنے دن یہ اناج ہمارے پاس رہے گا؟ آج اناج کی اور دیگوں کی اور جو کھانے کی جو ہے نا قیمت کہاں پہنچا دی گئی؟ کہا کہ مجھے اس کا منافع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رب بے نیاز ہے جس نے آج ہم سے یہ فصلیں چھین لی، جس نے آج ہم سے جو ہے نا یہ گھر چھین لیے۔ اللہ اکبر۔ وہ رب وہی برکت دینے والا ہے، یہ بارش بھی اسی کی عطا ہے، یہ آج امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اس آزمائش پر اگر ہم صبر کریں اور ہم یہ سوچیں کہ بارش بھی اسی نے دی ہے، فصل بھی وہی دینے والا ہے، گھر بھی وہی دینے والا ہے، آج دی ہے تو کل انشاءاللہ وہ رب اس میں کتنی برکت عطا کرے گا، کتنا ہمیں عطا کرے گا، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کی جو بے سر و سامانی کے عالم میں، وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ عورتیں، وہ مرد، وہ ہمارے بہن بھائی جو آج ہمارے کھانے کے لیے ترس رہے، جو ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے، آج ہمیں گھروں کی چھتوں کے نیچے بیٹھے ہیں اور وہ کھلے آسمان کے نیچے رات اندھیری گزار رہے ہیں، آئیے اسے اپنا درد محسوس کیجئے، آئیے یہ سمجھیے کہ وہ بچے بھی ہمارے ہیں، وہ مسلمان بہن بھائی بھی ہمارے ہیں، آگے بڑھیے۔ اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک ایک نوالا بھی اگر عطا کر دیں گے، ایک ٹائم کا ہم کھانا بھی ہم انہیں اگر دے دیں تو ہمارے لیے یہ اجر و ثواب ہے، یہ ہمارے لیے جنت ہے، یہ ہم دنیا میں جنت کما لیں گے۔ آئیے اس وقت مصیبت کی اس گھڑی میں ان لوگوں کی مدد کریں جنہیں اس وقت خیموں کی اشد ضرورت ہے، جنہیں اس وقت خوراک کی اشد ضرورت ہے، جو پانی میں گرے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ کوئی 1 روپیہ دے سکتا ہے، کوئی 2 دے سکتا ہے، کوئی زبان سے، کوئی اپنے جو ہے نا وہ قدم اٹھا کر، کوئی اپنے ہاتھ سے ان کی مدد کر دے۔
انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ یہ وقت آتا ہے اور یہ مشکل پریشانی آتی ہے یہ قوموں پر، لیکن زندہ قومیں اسے جو ہے نا خندہ پیشانی سے قبول کرتے اور ایک دوسرے کی مدد کر کے اس مشکل کی گھڑی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر یہ وقت آسان فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، ان آفات و بلیات سے، طوفانی بارشوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جن کا نقصان ہو گیا اللہ رب العالمین ان کے نقصان کو پورا فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔